سمجھ میں آنے والی بات لوگوں کو یہی آ رہی ہے کہ 22 اکتوبر پہلے ہوا، 27 اکتوبر بعد میں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 اکتوبر وجہ بنی کشمیر کیس کو خراب کرنے کے لیے۔ بات درست ہے اس حد تک صرف کہ 22 اکتوبر پہلے آتا ہے، 27 اکتوبر بعد میں آتا ہے۔ نومبر دسمبر میں مظفر آباد مہاویر دل کا پہلی دفعہ اجلاس، نومبر دسمبر 1946 میں۔ اچھا، اور سرکاری سرپرستی میں انہیں اسلحہ دیا گیا۔ تو تھوڑا سا اب آپ برداشت کریں کہ تاکہ آپ کو اور کچھ مزید لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ 22 اکتوبر سے پہلے مارچ اپریل 47 بھی آیا۔ 1946 کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نہرو نے ایک پالیسی بنا رکھی ہے، اور وہ شیخ عبداللہ کے ذریعے بننے والے پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کل یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، بالکل ایسے میں کسی علاقے پاکستان کے آتھر کو کوٹ نہیں کر رہا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی یہ سرکاری موقف ہے، یہ مطالعہ پاکستان، اس لیے میں آپ کو مطالعہ انگریز اور مطالعہ ہندوستان اور مطالعہ شیخ عبداللہ کی طرف لے کے صحیح وہ بات تو اس کا جو آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، کشمیر ڈسپیوٹیڈ لیگیسی، پیج 123، جوزف کارول جس نے بک لکھی ہے ڈینجر ان کشمیر۔ میں یہ سارے ریفرنسز آپ سے لینا چاہوں گا اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد ان کو ایک دفعہ ری چیک ضرور کروں گا۔ یہ بے شک آپ چیک کر لیں۔ جوزف کاربل UN کمیشن میں ہندوستان کی طرف سے نمائندہ تھا۔ پونچھ بغاوت کو دبانے کے لیے RSS کا ہیڈ کوارٹر جموں میں بنایا گیا، ٹھیک، اکالی دل بلائی گئی، اور یہ سب کب ہوئے ہیں؟ یہ اگست، ستمبر اور اکتوبر، لیکن 22 اکتوبر سے پہلے 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، 5 لاکھ جموں سے نکالے گئے، جن میں سے تقریباً 2 لاکھ لاپتہ ہو کہ وہ مطالعے کا رجحان ہے نہیں۔ فیس بک پہ ایک پوسٹ آپ نے کی، ایک میں نے کی، دیکھا دیکھی چلتی ہے۔ پریم ناتھ بزاز پہ صفحہ نمبر 335 کوٹ کیا ہے نا، ادھر بھی لوگ مارے گئے، لیکن تعداد وہ جموں والی زیادہ تھی۔ اور یہ واقعات ہیں 22 اکتوبر سے پہلے، اگست، ستمبر اور السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم۔ میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان، آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ذکی جبار صاحب۔ آپ پروفیشنلی ایک ایڈوکیٹ ہیں اور کشمیر کے حوالے سے ایک مانے جانے ہسٹورین مانے جاتے ہیں۔ کیسے ہیں ذکی بھائی؟ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں، ٹھیک ہیں؟ جی الماس بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ڈیجیٹل میڈیا چینل پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹس بلیسنگ ٹو ہیو یو۔ خوشی ہوئی آپ سے پرسنلی، فرسٹ ٹائم ملاقات بھی ہوئی۔ اکثر ہم آپ کے ورژنز دیکھتے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر۔ ذکی بھائی، بہت ساری ڈسکشن اکتوبر کو لے کے کشمیر میں کی جاتی ہیں، یوم تاسیس ہو، 22 اکتوبر ہو یا 27 اکتوبر۔ اکتوبر کا مہینہ نیچرلی بڑا اہمیت کا حامل ہے ہسٹری آف کشمیر میں، بٹ ایک بہت کامن سا سوال جو آج ہر کشمیری کی زبان پہ ہے کہ 22 اکتوبر کو جو قبائلی لشکر کشی ہوئی اور پھر 27 اکتوبر کو ہندوستان نے کشمیر پہ حملہ کیا، پہل تو فرینکلی سمجھ میں آنے والی بات لوگوں کو یہی آ رہی ہے کہ 22 اکتوبر پہلے ہوا، 27 اکتوبر بعد میں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 اکتوبر وجہ بنی کشمیر کیس کو خراب کرنے کے لیے۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ الماس بھائی۔ پہلے تو ایک بات کی تصحیح کر لیں کہ میں ہسٹورین نہیں ہوں، بائی پروفیشن میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور البتہ شوق سے کشمیر ایشو کے اوپر اور کشمیر ہسٹری کے اوپر میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ نہیں، ہم بالخصوص انٹرنیشنل لا پر۔ صحیح۔ اور دوسری بھی اپنی ایک اور بات کی بھی تصحیح کریں کہ ہر ایک کے منہ پہ یہ قبائلی لشکر حملہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک طبقہ، یہ کچھ لوگ ہیں جن کے یہ رائے، سب کے منہ پہ یہ نہیں ہے۔ چلیں، آج کل فیس بک کے اوپر بھی یہ بڑا عمومی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں جو آپ کا جو ٹیپیکل کوسچن ہے، آپ کی بات درست ہے اس حد تک صرف کہ 22 اکتوبر پہلے آتا ہے، 27 اکتوبر بعد میں آتا ہے۔ تو تھوڑا سا اب آپ برداشت کریں کہ تاکہ آپ کو اور کچھ مزید لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ 22 اکتوبر سے پہلے مارچ اپریل 47 بھی آیا، جون جولائی بھی آیا، اگست ستمبر بھی آیا، ٹھیک ہے، 1 ستمبر سے لے کے 22 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر، اور پھر 1 اکتوبر سے 17 اکتوبر بھی آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم 22 اکتوبر پہ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بول جائیں نا، 22 اکتوبر کو ابھی بول جائیں، صحیح۔ ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، بہت پیچھے ڈیپ ہسٹری میں ہم نہیں جاتے۔ بیسیکلی ایک خاص پرسپیکٹیو بھی ہے، ریاست جموں کشمیر جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی اور باقی پرنسلی اسٹیٹ میں ایک فرق بھی ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ جو سب کنٹیننٹ یا انڈیا تھا، اس میں جو نظریاتی یا سیاسی رقابت یا جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان تھی، وہی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کشمیر میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان تھی۔
ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ یہ نظریاتی طور پہ ایک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت فرق ہے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی یہی ہے، بلکہ نیشنل کانفرنس کو تو بالکل، یعنی شیخ عبداللہ کو تو بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پپٹ سمجھا جاتا تھا نظریاتی طور پہ نہرو کا. اب جب یہ پارٹیشن آف انڈیا کا ٹائم قریب آیا، یعنی 3 فروری 1946 کو جب انہوں نے اعلان کیا لارڈ ایٹلی نے، ٹھیک ہے، کہ ہم جا رہے ہیں برٹش یہ سب کنٹیننٹ چھوڑ کے، اور انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا کہ ہم جا رہے ہیں. وہ ٹائم قریب آیا تو آپ تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ چیک کریں کہ فوری طور پہ آپ مہاراجہ حکومت کے اقدامات چیک کریں. اس تعمیر میں آپ کو اس لیے لے آیا ہوں کہ چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ 22 اکتوبر پہلے آتا ہے 27 بعد میں، اور جو پہلا جو ریزسٹنس ہے اس کا ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ 22 اکتوبر براہ راست آ گیا. پورے 3-4 ماہ کی یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے. جو آخری ریزیڈنٹ ان کشمیر تھے کرنل ڈبلیو ایف ویب، پورا نام کرنل، جو ریزیڈنٹ جو برطانیہ کا یعنی ساورن پاور وہی تھی، یہی بالکل. اس کی ڈائریز کوٹ کی ہیں ایلسٹیئر لیمب نے. ٹھیک ہے. انکمپلیٹ پارٹیشن کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں. ٹھیک ہے. وہ مئی 1946 کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نہرو نے ایک پالیسی بنا رکھی ہے، اور وہ شیخ عبداللہ کے ذریعے بننے والے پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں. اچھا، یہ وہ اپنی بک میں کوٹ کر رہے ہیں. اور یہاں میں ایک اور وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ میں اگر ایلسٹیئر لیمب کی بکس کوٹ کیوں کر رہا ہوں، وہ اس کی میں ایک اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو پتہ اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوگا. جب انگریز یہاں سے گیا، ٹھیک ہے، جو یہ آخری ایرا بنتا ہے نا 46 یا 40s کا، تو ان کے جو بہت ساری دستاویزات تھیں انہوں نے ان کو سیکریٹ ڈاکیومنٹس کا درجہ دیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. ٹھیک ہے. 1970 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دستاویزات اب ہماری سیکریسی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو ڈی کلاسیفائی کیا اور برٹش انڈیا لائبریری انڈیا سیکشن لندن میں ان کو دے دیا کہ یہ اب آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں فار دا سیک آف نالج. یہ ایلسٹیئر لیمب ان پہلے لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے وہ ٹرانسفر آف پاور کے وہ خفیہ دستاویزات بکس میں کوٹ کی، اور بہت سارے ایسے حقائق جن پہ پہلے پردہ تھا وہ سامنے آئے. ٹھیک، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 47 سے لے کے 70s تک جو ابہام تھے، جی بہت ساری چیزیں تھیں جو منظر نہیں تھیں. ٹھیک. دوسری بات، یقیناً اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کل یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، بالکل ایسے، میں کسی علاقے پاکستان کے آتھر کو کوٹ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. میں بالکل تمام، میں یا انگریز آتھر کوٹ کروں گا یا انڈین آتھر کوٹ کروں گا یا نیشنل. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی نیوٹرل آتھر کو کوٹ کر کے اپنی بات کو ثابت کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی یہ سرکاری موقف ہے، یہ مطالعہ پاکستان، اس لیے میں آپ کو مطالعہ انگریز اور مطالعہ ہندوستان اور مطالعہ شیخ عبداللہ کی طرف لے کے جانا. صحیح. وہ بات تو ہوگی کرنل ویب پر، آپ کو کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے کہ کرنل ویب نے وہ فرسٹ انسان تھا جس نے 1970 میں وہ دستاویز حاصل کی، اور ان کو نہیں کرنل ویب 46 میں یہ ریزیڈنٹ ان کشمیر. اچھا، ریزیڈنٹ کشمیر اس کی ڈائری تھی جو بعد میں کوٹ ہوئی. اوکے ڈن. ٹھیک. اب آ جائیں جی آپ اپریل 47 میں. اوکے. اپریل میں مہاراجہ آیا راولا کوٹ کے دورے پہ. اوکے. اس وقت جنگ عظیم دوم ختم ہو چکی تھی، تو ہمارے جو کشمیر کے 50-60 ہزار لوگ تھے جو برٹش آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے کچھ مطالبات پیش کرنے تھے مہاراجہ کو، تو انہوں نے کہا کہ چلیں مہاراجہ کو خوش بھی کر لیتے ہیں تو اس کو ہم سلامی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو راولا کوٹ میں انہوں نے اس کو سلامی دی. وہ بجائے خوش ہونے کا مہاراجہ ڈر گیا. اچھا. کہ اگر ذرا 31 کی جو 13 جولائی کے بعد جو پبلک ریوولٹ تھا وہ اس کے سامنے تھا، اس نے سوچا یہ اگر فورس کسی ٹائم میرے خلاف انہوں نے ریوولٹ کر دی تو ظاہر ہے میری جو شخصی اقتدار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو مہاراجہ نے اس طرح کیا کہ جو نئے دستے ڈوگروں کے وہ بلائے جو مظفر آباد کے ساتھ KPK والی سائڈ پہ، یا یہ پونچھ بیلٹ جو مری یا پاکستان کی طرف جتنا بھی یہ دریا جیلم کے ساتھ والا علاقہ تھا، تمام نئی فورسز ڈپلوائے کر دیں. اور یہ اس نے کب کیا؟ یہ اپریل میں، مطلب اکتوبر سے 6 مہینے پہلے. جی. اس نے فرسٹ اٹیمپٹ یہ کی اپنی شخصی راج کو بچانے کے لیے. ایک بات میں پہلے بھول گیا، وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نومبر دسمبر 46، پہلے تو میں نے کرنل ویب کی مئی کی بتائی نا، اچانک مہاویر دل جو RSS اکالی دل اور مہاویر دل یہ ہندو انتہا پسند ایکسٹریمزم جو جماعتیں، ٹھیک ہے، ان کا اجلاس مظفر آباد بلایا نومبر دسمبر میں. مظفر آباد مہاویر دل کا پہلی دفعہ اجلاس نومبر دسمبر 1946 میں. اچھا. اور سرکاری سرپرستی میں انہیں اسلحہ دیا گیا. اچھا. اور مسلمانوں پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ جلسہ بھی نہیں کر سکتے. یہ 1946 اینڈ، یہ 1946 اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں، 47 کا آغاز ہے.
اب تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں کیونکہ آپ کو صرف 22 اکتوبر یاد ہے نا، پیچھے والی تاریخیں یا مہینے آپ کو یاد ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک پبلک اوپینین تھا جو میں نے ایز اے سوال آپ کے سامنے رکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ وضاحت ہونی چاہیے. آپ کا تھوڑا سا وہ ٹائم بھی میں لے رہا ہوں، لیکن میں ریفرنس اس لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کل آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا مجھ سے بھی، تاکہ آپ بتا سکیں، میں بتا سکوں کہ جناب یہ جس کو آپ مطالعہ پاکستان کہتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ مطالعہ پاکستان کے یا جن لوگوں پہ آپ بلیو کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے یا ڈاکیومنٹڈ ہسٹری موجود ہے. ٹھیک. اب آ جائیں جون جولائی میں. جون جولائی میں انہوں نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان اسلحہ جمع کروائیں، اور وہی اسلحہ پھر ہندو آبادی میں تقسیم کیا گیا سرکاری سرپرستی میں. ٹھیک ہے. اس کا جو آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، کشمیر ڈسپیوٹیڈ لیگیسی، پیج 123، جوزف کاربل جس نے بک لکھی ہے ڈینجر ان کشمیر، پیج 66-67، اور کشمیر ان کانفلکٹ، یہ بھی برطانوی آتھر ہیں وکٹوریا اسکافیلڈ. یہ سارے یورپین آتھرز ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں لکھی. اور ایک بات میں اور بھی بتاؤں کہ جوزف کاربل کا تعارف کیا ہے. جوزف کاربل UN کمیشن میں ہندوستان کی طرف سے نمائندہ تھا، اور بعد میں یہ کمیشن کا چیئرمین بھی بنا. اور اس نے جو آفیشیل ریکارڈ ہے نا، جب یہ بر صغیر کے دورے پہ آیا پاکستان کا، ہندوستان کا آفیشیل ریکارڈ تک بھی اس کی رسائی تھی، آفیشیل ریکارڈ بھی اس کے دسترس میں تھے. ٹھیک. تو ریزنیبل پرسن تھا. جی ٹھیک. وہ میں نے صفحات کوٹ کی ہیں یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے. اب یہ جون جولائی کی بات ہو گئی. اب اگست اور ستمبر میں انہوں نے مسلمانوں کے جو قتل عام کی منظم منصوبہ بندی کی، اور کچھ مسلمانوں نے وہ اس وقت اس کو تار کہتے تھے نا، وہ جو پیغام رسانی ہوتی، تار کے ذریعے مہاراجا سے التجا کی کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے بچایا جائے. یہ اگست اور ستمبر کی بات ہے. ٹھیک. مسلمان وہ چیز بھانپ رہے تھے. جی ظاہر ہے. وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی پہلے سارے کوئی مسلح ہی تھی، عام آبادی بھی تھی. ٹھیک. اور اس وقت جو یہاں پہ جو ڈوگرا فوج جس کی کمانڈ میں آپریٹ کرتی کرنل بلدیو سنگھ پٹھانیہ، اس نے کہا کہ ہم اپنے پیشرو گلاب سنگھ کی طرح دوبارہ سر نو کشمیر فتح کریں گے. یہ اس کے الفاظ تھے. ٹھیک. اور یہ کوٹ کیا ہے پنڈت پریم ناتھ بزاز کی کتاب ہے تاریخ جدوجہد آزادی کشمیر، صفحہ 335. ٹھیک. چونکہ مطالعہ پاکستان سے آپ کو چڑ ہے نا، تو چلے مطالعہ وہ پنڈت پڑھ لیں آپ. ٹھیک. یس. اب ایک اور بات، یہیں تک بس نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک بات پختہ ہوئی ہے، یہ پھیلائی گئی ہے کہ وہ کوئی جو قتل عام ہوا ہے 6 نومبر کا، اور شاید میرا خیال آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ 6 نومبر کو قتل عام ہوا تھا، وہ 22 اکتوبر کا ریٹیلیشن تھی. ایسی بات نہیں ہے. پونچھ بغاوت کو دبانے کے لیے RSS کا ہیڈ کوارٹر جموں میں بنایا گیا. ٹھیک. اکالی دل بلائی گئی. اور یہ سب کب ہوئے ہیں؟ یہ اگست، ستمبر اور اکتوبر، لیکن 22 اکتوبر سے پہلے 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، 5 لاکھ جموں سے نکالے گئے، جن میں سے تقریباً 2 لاکھ لاپتہ ہوئے. ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، کشمیر ڈسپیوٹیڈ لیگیسی، پیج 123. یہ اگست، ستمبر اور اکتوبر، یعنی انیشیل اکتوبر، یعنی 20 اکتوبر یا 22 اکتوبر سے پیچھے کے واقعہ. اچھا، ابھی 6 نومبر کا واقعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی نہیں آیا. اچھا، اس سے پہلے یہ قتل عام شروع ہو گیا. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں. یہ بجائے ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے آپ جیسے میرے دوستوں نے کہ جی وہ 22 اکتوبر کا انتقام تھا، یہ ہوا وہ ہوا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگر آپ چیک کر سکتے ہیں، کشمیر ڈسپیوٹیڈ لیگیسی، پیج 123. میں یہ سارے ریفرنسز آپ سے لینا چاہوں گا، اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد ان کو ایک دفعہ ری چیک ضرور کروں گا. یہ بے شک آپ چیک کر لیں. ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ ہے صفحہ آگے پیچھے چیپٹر اور بک وہی ہے، اس سے اگر میں باہر گیا تو آپ مجھے بلا کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. انکمپلیٹ پارٹیشن پیج. اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی کوٹ کریں. اگر کسی چیز پہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں. انکمپلیٹ پارٹیشن پیج ہے 136 to 138، اور برتھ آف ٹریجڈی ان کشمیر، پیج 68. اچھا ذکی بھائی، ایک چھوٹی سی میں بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو میسیکرز کے بارے میں بات کی ہے، جموں میسیکر ہے وہ آتا ہے 6 نومبر کو. ٹھیک ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 22 اکتوبر سے بھی پہلے جموں میں اور اس طرف لاکھوں میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ چیز آج تک کوٹ کیوں نہیں ہوئی کسی جگہ پہ؟ اصل میں کوٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ مطالعے کا رجحان ہے نہیں. فیس بک پہ ایک پوسٹ آپ نے کی، ایک میں نے کی، دیکھا دیکھی چلتی ہے، اور اسی طریقے سے حقائق مسخ کر کے افسانے بنائے جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں فگر اینڈ فیکٹس اٹھائیں، میں ریفرنس کوٹ کیے ہیں آپ کو. ٹھیک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پونچھ میں لوگ نہیں مارے گئے. وہ اوپر میں نے پنڈت پریم ناتھ بزاز کا صفحہ نمبر 335 کوٹ کیا ہے نا، ادھر بھی لوگ مارے گئے، لیکن تعداد وہ جموں والی زیادہ تھی. اور یہ واقعات ہیں 22 اکتوبر سے پہلے، اگست، ستمبر اور اکتوبر میں. 22 اکتوبر سے پہلے یہ کچھ ہو رہا تھا. سوال اصل میں یہ تھا کہ کام شروع ہوتا ہے 22 اکتوبر سے،
آپ کا پوائنٹ یہ کہ ایسا نہیں ہے, 22 اکتوبر سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے تھے جو 22 اکتوبر کی وجہ بنے. حضور میرا پوائنٹ نہیں ہے, یہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹڈ ریکارڈ ہے, اور وہ میں نے نام لے کے میں نے وہ السٹیر لم کے تینوں بکس کے میں آپ کو بتایا ہے, اور پنڈت پریم ناتھ بجاج کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک, اس لیے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ 22 اکتوبر سے پیچھے بھی, کیونکہ آج تک بات ہی نہیں ہوئی. آج تک جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ 22 اکتوبر کو ایک قبائلی لشکر کا حملہ ہوتا ہے, جس کے رسپانس میں انڈیا نے 27 اکتوبر کو یہاں پہ فوج بلائی اور کشمیر خراب ہو گیا. اور جی آپ کا کوئی کیس خراب ہو گیا. بالکل کیس یہ جو